ایک سوال لیول 2 کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ ہم علم توقید حاصل کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت، اس کی جگہ نماز اور فقہ کے کورس کر لیے جائیں۔ ایسے لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے، اس کے بارے میں پہلے میں کچھ تمہید باندھنا چاہوں گا۔ علم توقید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے زواجر میں اس علم کو فرض کفایہ قرار دیا، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلکہ آپ کے بعد آپ کے آنے والے خلفاء اور دیگر علم توقید کے ماہرین سب اسی بات کا رونا روتے رہے کہ یہ علم جس قدر ضروری ہے، افسوس علماء اس سے اسی قدر غافل ہیں۔ نہ یہ دراسات میں باقی رکھا گیا یعنی مدرسوں میں، نہ یہ کتابوں سے از خود آ سکتا ہے۔ فقیر نے اس کو زندہ کیا اور قدیم و جدید تحقیقات کو استعمال کرتے ہوئے نری کتابوں پر بھی بھروسہ نہ کیا، بلکہ کثرت سے مشاہدات کیے اور خود صدہا قواعد ایجاد کیے۔ سینکڑوں فارمولے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنی ایجاد کردہ ہیں، اور پھر اپنے سے پہلے جو ریسرچیں ہو چکی تھیں ان پر آپ نے اعتراضات قائم کیے۔ فتاوی شامی پر بھی آپ کے اچھے خاصے اعتراضات ہیں، شرح چخمینی کے بارے میں بھی آپ کے اچھے خاصے تحفظات ہیں، اور جو ان سے خامیاں کوتاہیاں رہ گئیں اس علم سے متعلق، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی بھی نشاندہی فرمائی، ان کی بھی آپ نے اصلاح فرمائی۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سے پہلے والوں کی بھی جو کمیاں تھیں اس کو بیان کیا۔ انہوں نے کوئی قاعدہ خاص کر کے بیان کیا، کہا یہ خاص نہیں، یہ مطلق ہے، عموم قاعدہ ہے، اور کوئی قاعدہ عام کہہ کر بیان کیا فرمائے تو خاص ہے، کہ ہر جگہ کے لیے، دنیا کے ہر بلد کے لیے یہ موافق نہیں آئے گا۔ اتنی گہری نگاہ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ نے جو قواعد بیان کر دیے 100 سال بعد آج سائنس بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق سے ہٹ کر نہ طول آفتاب کا وقت بیان کرتی نہ غروب آفتاب کا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات کو بھی سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور دیکھیے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنتے ہیں، اور اس علم کا سیکھنا تفصیلاً یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جاننا کہ اوقات نماز کی ابتدا اور انتہا کا پتہ چل جائے، اور ایک عام مسلمان بھی، اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، وہ اپنے نماز روزوں کو درست وقت پر ادا کرنے میں کامیاب ہو، اتنا جاننا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یعنی جہالت کی وجہ سے اگر کوئی 11 بجے ہی ظہر پڑھ لے اور سالوں پڑھتا رہے پھر کہے مجھے تو پتہ نہیں تھا، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، تو اس کی نمازیں یقیناً نہیں ہوں گی اور وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ ایک عام مسلمان پر بھی ضروری ہے کہ وہ اتنی تمیز حاصل کر لے کہ اگر کسی نقشے پہ عمل کر رہا ہے تو کیا وہ نقشہ اس کے حق میں درست ہے، اگر وہ کسی نقشے پہ عمل اس طرح کر رہا ہے کہ نقشہ ہے ملتان کا اور وہ عمل کر رہا ہے دنیا پور میں، تو کیا وہ منوعان استعمال کر لے یا کچھ فرق کرے، وہ فرق کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ یہ سب ایک عام مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ کسی صحیح مفتی سے اس کی تصدیق لے کر وہ اپنے نماز روزوں کی حفاظت کرے۔ یاد رکھیں کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا اور اس کی نماز روزوں میں فرق آیا تو اس کے نماز روزے ضائع ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ عز وجل اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے مجھ پر، آپ پر، کہ آپ اپنے جو ہے وہ علم توقید کا تحقیقی درجہ لیول 2 جو ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میرے استاد مکرم قبلہ مفتی محمد ابراہیم قادری رضوی صاحب سکھر، انہوں نے جو مجھے تصدیق عطا فرمائی اس میں ارشاد فرمایا کہ اس علم کی حیثیت نماز جنازہ جیسی ہے، لہذا ایک یا چند اشخاص کے سیکھ لینے سے اگر باقی لوگوں کی ضروریات اس علم سے متعلق پوری ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ خاص و عام گناہ گار ہوں گے۔ قبلہ مفتی ہاشم المدنی الابتاری سے میں نے عرض کی کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہر شہر میں ایک درس نظامی سے فارغ التحصیل عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے، تو کیا عالم توقید کا ہونا بھی فرض کفایہ ہے؟ مانے لگے سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ عالم توقید کا ہونا بھی فرض کفایہ ہو، لیکن میں فتویٰ نہیں دیتا، مگر سمجھ میں یہی آتا ہے، اور افسوس ہم تو آج تک وہی کمی پوری نہ کر پائے کہ ہم ایک درس نظامی سے فارغ التحصیل عالم ہی ایک شہر کو پیش کر پاتے۔ متعدد شہر ہیں بلوچستان کے، سندھ کے، پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ نکل آئیں گے،
KPK میں ہوں گے کہ جہاں پر ایک صحیح عالم بھی آپ کو دستیاب نہیں ہوگا، محتاط فی الدین عالم آپ کو نہیں ملے۔ ابھی تک ہم ایک عام جو درس نظامی ہوتی ہے اس سے فارغ التحصیل عالم کا بھی انتظام نہیں کر پائے، تو عالم توقید کہاں سے لائیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ علم جس دور میں بھی رہا اسی طرح رہا، علم کے جاننے والے کمیاب نایاب، اور اس علم کے جاننے والوں کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ اور میں نے کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کی دعا مانگی ہے، مانگتا بھی ہوں۔ مجھے لگتا ہے اسی لیے یہ علم جو ہے رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، یہ علم ہے ہی ایسا، یہ سب کے سمجھ میں آتے ہی تھا۔ دو تعریفیں کرتے ہیں تو دو کھری کھری سنا بھی دیتے، یوں اخلاص بھی سنبھلا رہتا ہے اور میں زیادہ امتحان میں نہیں پڑھتا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، فرمایا 7 اشخاص آئے تھے سیکھنے کے لیے، 3 تو اس کی مشکل اور پیچیدگی کو دیکھ کر سیکھنے سے قبل ہی انتقال فرما گئے، باقی 3 نے بقدر ضرورت سیکھا، ایک اس علم کے ماہر بنے۔ آپ آگے آئیے تو 2013 میں جو وصال ہوا مفتی خواجہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، فیض آباد اتر پردیش ہند۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے بہت سے علم توقید پڑھایا ہوگا، کیا کوئی آپ کا نعم البدل بنا؟ فرمایا بدل کوئی نہیں بنا، البتہ 2 شاگردوں کے اندر یہ علم کسی حد تک منتقل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں لہذا اپنے شاگردوں کے بارے میں بھی مہارت کا اظہار نہیں فرما رہے، بس یہ فرما رہے ہیں کہ کسی حد تک ان کے اندر منتقل ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے بہرحال وہ ماہر ہی ہیں۔ اور ان 2 حضرات کے نام قبلہ مفتی مطیع الرحمن رضوی صاحب، خلیفہ نائب مفتی اعظم ہند، اور دوسرے جو ہے مفتی قاضی شہید عالم رضوی بریلی شریف ہند، جو منانی میاں کے مدرسے میں الحمدللہ افتاء اور تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ کو ان کے استاد گرامی نے یہ فرمایا کہ کسی حد تک منتقل ہوا ہے، بتائیے کیا کیا؟ یہی رونا روتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں۔ قبلہ مفتی سید افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ سکھر میں ان کا مدار شریف ہے۔ میں نے علم توقید سیکھا تو میرے دل میں شوق ہوا کہ میں ان کی قبر انور کی زیارت کروں، تو یقین مانیے کہ ان کی قبر انور ایک عام قبر کی طرح تھی۔ برسہ برس گزر چکے تھے، 1982 میں وصال ہوا، اور گورکن کی مدد سے ذمہ دار کے ساتھ گورکن کی مدد سے 2001 میں ہم بڑی مشکل سے ان کی قبر انور تک پہنچ پائے۔ یہی عام انداز تھا، کوئی امتیازی چیز نہیں تھی، کوئی قبہ تک نہیں تھا، ایک بڑا سا مزار شریف ہونا تو دور کی بات ہے۔ پھر میں نے ذمہ دار سے عرض کی تو الحمدللہ بعد میں کم سے کم یہ کہ 4 کونوں پر جو ہے وہ لوہے کے پائپ کھڑے کر کے ایک چھوٹا سا ایک سائبان ڈال دیا گیا ان کی قبر انور پر۔ اب ان کی قدر و قیمت یہ تو ہمیں معلوم ہے، ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو جنہوں نے بھی علم توقید میں قدم رکھا ان کا یہی حال ہوا ہے۔ آپ ابھی بھی سوچ لیں، اگر آپ کو نام چاہیے کبھی بھی نام نہیں ملے گا، آپ کو یہی ملے گا کہ یہ علم سیکھنا اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بیکار ہے، فالتو ہے، نقشے بن تو گئے۔ ہمیں بعض اوقات ذمہ داران سے سننے کو ملتی ہے کہ اب اپلیکیشن بند تو گئی اور نقشے بھی شائع ہو گئے بڑے بڑے شہروں کے، اب اس مجلس کی کیا ضرورت ہے، اب اس علم کے سیکھنے کی کیا حاجت ہے؟ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ یاد رکھیے یہ اپلیکیشن، یہ چھپے میں نقشے، ساری مادی چیزیں، شہر ختم ہو گئے، آئندہ دنیا کے اور شہروں ملکوں میں اب بتائیے یہ جو اپلیکیشنیں ہیں اور یہ جو چھپے ہوئے نقشے ہیں تو یہ سب مادی چیزیں ہیں، ایک دن یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور کیا ان میں ایرر نہیں آ سکتا؟ کوئی وائرس نہیں آ سکتا؟ کیا اپلیکیشن خراب نہیں ہو سکتی؟ کیا میں نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے؟ تو جب تک اس علم کے ماہرین جو ہے وہ نہیں رہیں گے برقرار، تو بتائیے کیسے کام چلے گا؟ یہ علم پڑھایا جاتا رہے گا، پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے آپ کی طرح، اور یہ صدقہ جاریہ کا سبب ہوگا۔ پھر اگر اپلیکیشن میں خرابی آتی ہے، وہ بھی میرے اپنے دنیا سے جانے کے بعد جو اس علم کو اچھی طرح پڑھے ہوئے حضرات ہوں گے وہ اس کی اصلاح کریں گے۔ چھپے ہوئے نقشوں میں مزید نقشوں کی حاجت ہوگی، اپلیکیشن کی خامیوں کو دور کریں گے، کیونکہ مادی چیزوں میں ابھی بھی ان میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، پرابلم آتی رہتی ہیں۔ تو یہ کہ اللہ کی رحمت سے ابھی ہم موجود ہیں، ساری چیزیں دور ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر یہ علم نہ پڑھایا جائے، اس علم کو نہ سیکھا جائے، تو بتائیے کیسے کام چلے گا؟ آئیے امیر اہل سنت کا فرمان میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس علم کی کیا اہمیت ہے۔ جب
میں نے مکہ مدینہ شریف کے اوقات بنا کر 1998 میں امیر اہل سنت کی خدمت میں بھیجے، تو آپ نے مجھے آنے کا حکم دیا، میں حاضر ہوا تو آپ نے گلے لگا لیا اور ارشاد فرمایا کہ میں آپ سے دل سے بہت خوش ہوں، آپ نے جو کام کیا ہے امت پر احسان عظیم کیا ہے۔ یہ امیر اہل سنت کے تاثرات۔ پھر امیر اہل سنت ایک مرتبہ مدنی اسلامی بھائیوں کا مشورہ فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا افسوس پاکستان میں مجھے کوئی مفتی دکھائی نہیں دیتا۔ عرض کی گئی کہ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کے فیضان سے الحمدللہ ایک نہیں کئی مفتی تیار ہو گئے، اور ایک تخصص فی الفقہ کا باقاعدہ ایک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ مفتیان کرام پیدا ہوتے رہیں گے پاکستان میں، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں مفتیان کرام اللہ کی رحمت سے موجود ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفتی کامل کے لیے ایک شرط رکھی ہے، اور وہ ہے کہ وہ توقید کا ضروری علم رکھتا ہو۔ اللہ اللہ، تو فرمانے لگے میری نگاہ میں پاکستان میں جتنے مفتیان کرام ہیں وہ توقید دان نہیں ہیں، اور جو توقید دان ہیں وہ مفتی نہیں ہیں۔ تو یہ دوسرا جملہ جو ہے یہ فقیر کے بارے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ اس علم کی خدمت ہم سے لے لے اپنی پسند کے مطابق۔ تو بس یہ تو سمجھ لیجئے کہ ایسا ہے کہ آپ کو بولنے والے بولتے رہیں گے۔ میں جب 27 سال سے سنتا ہوا آ رہا ہوں، آپ کو تو ابھی 1-2 مہینے ہی ہوئے ہوں گے سنتے ہوئے۔ ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیجئے۔ اگر میں نے بھی یہی سن کر حوصلہ ہارا ہوتا، ہمت ہاری ہوتی، دل میں خیالات لایا ہوتا، تو شاید آج ہم اور آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے استفادہ نہ کر رہے ہوتے۔ لہٰذا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان چیزوں کی فکر بالکل چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ ہم امت کو بچانے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں گے اور امت کو بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ پہنچائیں گے۔ اور درس نظامی کی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس علم کو سمجھ کر یہ اپنے اسٹوڈنٹ کی اچھے انداز میں تفہیم کر سکیں گے، اچھی طرح پڑھا سکیں گے۔ ورنہ میں جانتا ہوں کہ جو اپنے ہمارے ٹیچر حضرات ہوتے ہیں ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، حالانکہ نور الایضاح ہے، قدوری ہے، ہدایہ ہے، اس کتاب کو اٹھائیں فقہ کی، اس میں علم توقید، علم حیت کی ابحاث آپ کو ملیں گی، تو وہاں پر کیا تفہیم کر پاتے ہوں گے جب ان کا اپنا کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو۔ یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ 8 سالہ درس نظامی پڑھنے کے بعد ان کو سایہ اصلی کی پہچان کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ چھوٹا بڑا بھی ہوتا ہے، کس موسم میں بڑا کس موسم میں چھوٹا، اس کو ناپنے کا کیا طریقہ ہے، مثل اول مثل ثانی کیسے ناپا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں بھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، کیونکہ مجھ سے تو پوچھتے رہتے ہیں بہت سے ٹیچر حضرات، اس لیے میں تو جانتا ہوں نا۔ تو ایک بار میں کوشش کر لوں اللہ کی رحمت سے اپنے ایسے ٹیچر سے تیار ہو جائیں جو رہتی دنیا تک کہ علم جو ہے وہ پھیلانے سے بڑھتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، تو یہ پھیلتا جائے گا انشاءاللہ، قیامت تک قائم رہے گا۔ اور پھر آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ دنیا میں اولین ٹیچرز بن رہے ہیں، اولین اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو قیامت تک جب تک یہ علم پڑھایا جاتا رہے گا آپ کی برکتوں سے اسپیشل کلاسز میں، تو وہاں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا۔ تو آپ کی پذیرائی کوئی نہیں کرے گا، آپ کی حوصلہ افزائی کوئی نہیں کرے گا، ان کی طرف بالکل بھی مت دیکھیے، اور میری طرح اپنے کام میں مگن رہیے کہ ہمیں جس ہستی سے، جس ذات مبارکہ سے ہمیں انعام چاہیے، اور رب تعالیٰ ہے، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے اس علم کی باریکیاں گہرائیاں عطا فرمائے، خطا سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔